علامہ سید قمر بادشاہ صاحب آپ لالا موسیٰ سٹیج تے تشریف لیا کے ذکر اہل بیت محمد بیان فرمان گے. انہاں دی آمد واسطے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، کل ایمان، نعرہ حیدری. آؤ جی قبلہ صاحب. بہت آئیاں چہلم کرن بھراواں دے 19 سفر زہرا دی دھی دا قافلہ این کربلا دے بنے تے ہے. جیسے کہا بھرا ایک نہیں، دو نہیں، ترے نہیں، چار نہیں، سکے 9 بھرا کربلا دی سرزمین. آئیاں چہلم کرن بھراواں دے انجی کدی بہنا براواں دے چہلم کیتے جی زہرا دیاں دھیاں. آئیاں چہلم کرن بھراواں دے 3 بہنی سال دے بعد تے بہوں اوکھیاں لتھیاں معاملہ تو اکبر دے شہر جا کے تے رج رنیاں قبر عباس اتے کل شام دے حال سنا کے بی بی اندی جیندہ معاش کی ہے سام شام گئی وہ میلا چولا پاک. میرے واجب الاحترام معزز سامعین برادران اسلام ملت جعفریہ محب داران امام حسین علیہ السلام، یہ تھے سید مظہر حسین شاہ شیرازی آپ ہاتھی میں جو فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرما رہے تھے. اب آپ کے سامنے محقق دورہ مفسر قرآن سرمایہ ملت جعفریہ پروفیسر سید قمر عباس صاحب آپ لالا موسیٰ، ان کے بعد بحر المصائب شہنشاہ مصائب مرکہ درد درپن ادب عکاس غم مفسر تاریخ کربلا سید ذاکرین جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ رتوال، وہ ان کے بعد خطاب فرمائیں گے. طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرا حبیب آج سجدہ لمبا کرو، کیوں؟ تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جناب پروفیسر قمر عباس شاہ صاحب خطاب فرمائے. کرسی سے لکھ رہا 20 منٹ آف دا ٹائم. درود پڑھیں بآواز بلند. جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں گزارش ہے کہ اگر تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ تھوڑا ماحول بن جائے. آگے کافی جگہ، بڑی مہربانی. مولا آپ کو جزا عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یزجرہ صراخ المستصرخین ولا یبرمہ الہاہ الملحین ولم تخفى عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات دائم قائم بالقسط والصلاة والسلام على من ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراج منيرا وارسله لانفاذ امره وانهاء عذره وتقديم نذره
والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین کرناہم الرسول بالکتاب وَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. درود پڑھیں بابا سے بولیں. حضرات سامعین، میرے ملت کے نوجوان اور واجب الاحترام بزرگوں، میں کوشش کروں گا کہ جو پیغام محمد والے محمد ذہن میں لے کے آیا ہوں وہ قرآن کی روح سے تمام ملت اسلامیہ تک پہنچایا جائے. اسٹیج سیکرٹری صاحب تو مجھے ٹائم کچھ اور بتا رہے تھے، لیکن بانیان نے جو مجھے ٹائم بتایا میں اس کے مطابق پڑھوں گا. اگر میرے نوجوانوں کی توجہات اور میرے بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو میں انشاءاللہ قرآن سے آج یہ بتا کے جاؤں گا کہ جس کی اطاعت کی جائے وہ کون ہے اور اطاعت کرنے والا کون ہے. میرے نوجوانوں، پوری توجہات میں آپ کی طرف سے چاہوں گا اور بزرگوں کی دعائیں چاہوں گا. آج اسلام میں کوئی اختلاف نہ ہوتا اگر مسلمان سمجھ جاتے کہ اتباع کی کس کی جاتی ہے اور کرتا کون ہے. آج تک مسلمان یہ سمجھ نہیں سکے. میرے نوجوان بھائی، میں آج قرآن سے بتانا یہی چاہتا ہوں کہ اولی الامر کون ہے اور دوسرے کون ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والے، اطاعت کر اللہ کی، اطاعت کر رسول کی اور اولی الامر کی. اطاعت کر اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. اس آیت پہ بات کرنے سے پہلے میں چلتا ہوں سورہ یونس کی طرف. ارشاد خداوندی ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. ارشاد ہوا کہ کیا اطاعت اس کی کرنی چاہیے جو حق کی طرف ہدایت کرے، یا اس کی اطاعت کرنی چاہیے جس کے پاس خود ہدایت نہیں. پوری توجہ میرے ساتھ میرے بھائی بولیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. اللہ سوال کر رہا ہے کائنات سے، اے انسان، اطاعت اس کی کرنی چاہیے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، یا اس کی کرنی چاہیے کہ جس کے پاس خود ہدایت نہیں، جو ہدایت کا محتاج ہے، جو ہدایت کا محتاج ہے. اب اللہ نے سوال کیا، کیف تحکمون، اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. فما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم فیصلہ کیسے کرتے ہو. پتہ چلا خدا کی منشا یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کی پوری کائنات بیعت کرے. کچھ بولے میرے ساتھ میرے بھائی تھوڑا. اللہ کی منشا یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی سے بیعت مانگی نہ جائے، بلکہ پوری کائنات مل کر اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کی بیعت کرے. اب مجھے نہیں پتا، لڑنے کی ضرورت نہیں، پتا چلا کہ جو ہدایت کرے وہ اور ہے، جو ہدایت کی بھیک مانگے وہ اور. افسوس تو اس بات کا ہے نوجوانوں، مولوی کو آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ سارے ایک جیسے نہیں. جو ہدایت کی بھیک تقسیم کرے وہ اور ہے، جو ہدایت کی
भीख से झोलियां भरे वो और हैं, सारे एक जैसे कैसे? मैं जुमला बदलना चाहता हूं। अल्लाह ने इस आयत में यह बताया कि बताने वाला और है, पूछने वाले और हैं। पीछे बैठे हुए मेरे भाई मेरी तरफ नजर है, दाएं बाएं देखेंगे तो जुमला जाया हो जाएगा। आयत कुरान की मैंने पढ़ी, अल्लाह ने इस आयत में यह बयान किया कि जो बताने वाला है वो और है, जो पूछने वाले हैं वो और हैं। मुसलमान कमर आज इस मिंबर से तुम्हें पैगाम दे रहा है कि अल्लाह ने कहा बताने वाला और है, पूछने वाले और हैं। अगर हमारे 12 में से आज तक किसी ने किसी तुम्हारे से पूछा हो तो मैं आज मजहब छोड़ता हूं, वरना आओ मैं बताता हूं तुम्हारे सब ने हमारे 12 से पूछा। अरे हमारे 12 तो एक तरफ, इन्होंने कभी बीवी से पूछा, कभी बेटे से पूछा। समझ आ रही है मेरे भाई? परेशान नहीं होना मेरे नौजवान भाई, परेशान नहीं होना। अगर समझ आए तो मेरे साथ बोलना जरूर है ताकि मैं जो ज़हन में बात लेके आऊं मैं पहुंचा सकूं। आइए चलता हूं। अगर हमारे 12 इमाम है ना, अगर हमारे 12 में से मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कोई मुसलमान, कोई मौलवी किसी फटी हुई किताब की रवायत से साबित करे, किसी फटी हुई किताब से साबित करे कि हमारे 12 में से कभी किसी ने मुसलमानों के बड़ों से पूछा हो। अगर हमारे 12 में से किसी ने पूछा है तो मैं आज मजहब शिया छोड़ता हूं। लेकिन अगर तुम्हारी किताबों में से मिल जाए कि किसने कहा था लौला अली लकल फला, अगर अली ना होता तो फला हलाक हो जाता। समझ आ रही है मेरे दोस्तों? साबित करे कोई। आइए चलता हूं फिर कुरान की तरफ। किबला घबरा तो नहीं गए? घबरा तो नहीं गए मेरे भाई? जिनको समझ आ रही है दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। आइए चलता हूं फिर कुरान की तरफ। इरशाद खुदाबंदी है, ए ईमान वाले इताअत कर अल्लाह की, इताअत कर रसूल की और इताअत कर उलिल अमर की। आप मुसलमानों ने कहा उलिल अमर है हाकिम वक्त। मुसलमान भाई मेरे बुजुर्गों कहते हैं, तफसीर इनकी देखें, कहते हैं उलिल अमर से मुराद है हाकिम वक्त। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर पहले हर उसको दायरे इस्लाम से बाहर निकाल जिसने जरदारी की मुखालिफत की थी, चाहे फजलुर रहमान हो, चाहे असेंबली में बैठा हुआ कोई और हो। अगर औलिल अमर से मुराद है हाकिम वक्त तो फिर जरदारी की इताअत वाजिब। नौजवानों घबराने की बात नहीं है मेरे भाई, मेरे साथ बोले। मैं मिंबर पे बात कर रहा हूं, हुजरे की ओट में छुप के बात नहीं कर रहा मैं। अगर औलिल अमर है हाकिम वक्त तो फिर जरदारी की इताअत वाजिब। अगर जरदारी किसी का हक छीने तो तू छीन, अगर जरदारी शराब पिए तो तू पी, अगर जरदारी जुल्म करे तो तू कर। चूंकि अगर जरदारी की इताअत नहीं करेगा तो दायरे इस्लाम से बाहर। या फिर मानना पड़ेगा कि औलिल अमर से मुराद हाकिम वक्त नहीं, बल्कि हाकिम वक्त वो हो सकता है जो रसूल की तरह मासूम हो। घबरा तो नहीं गए मेरे भाई? देखे मेरे नौजवानों, बच्चे जो बैठे हैं उनके लिए मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि देखे इस आयत में 3 हस्तियों का जिक्र है, अल्लाह, रसूल, उलिल अमर और मोमिन। मेरे भाई सर नीचे करेंगे तो मेरा जुमला जाया हो जाएगा। ये जो आयत मैंने पढ़ी इसमें 4 हस्तियों का जिक्र है, अल्लाह, रसूल, उलिल अमर और मोमिन। मेरे भाई समझ आ रही है? अल्लाह पर किसी की इताअत वाजिब नहीं। परेशान नहीं होना मेरे भाई, घबराने की बात नहीं है। अल्लाह पर किसी की इताअत वाजिब नहीं, इसलिए अल्लाह का कोई कलमा ही नहीं है। अल्लाह के बाद है किबला, अल्लाह के बाद है रसूल, रसूल पर अल्लाह की इताअत वाजिब। अब रसूल का कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई बात करेंगे तो मैं आगे चलूंगा, बात करेंगे तो मैं आगे चलूंगा। अल्लाह पे किसी की इताअत वाजिब नहीं,
اس لیے اللہ کا کوئی کلمہ نہیں ہے. اب اللہ کے بعد ہے رسول. رسول پر اللہ کی اطاعت واجب. اب رسول کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ. اب رسول کے بعد ہے اولی الامر. اولی الامر پہ اللہ کی اطاعت بھی واجب, رسول کی اطاعت بھی واجب. اب اولی الامر کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اولی الامر کے بعد ہے مومن. اولی الامر کے بعد ہے مومن. میری ملت کے نوجوانوں توجہ رہے, اولی الامر کے بعد ہے مومن. مومن پر اللہ کی اطاعت بھی واجب, رسول کی اطاعت بھی واجب, اولی الامر کی اطاعت بھی واجب. اب مومن کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میرے بزرگوں آپ سے دعائیں لینا چاہتا ہوں. اولی الامر کیا ہے؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. قرآن سے باہر میں بات کرنے کا عادی نہیں, میں آج قرآن سے بتا کے جاؤں گا اولی الامر کیا ہے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا. اللہ کہتا ہے اے رسول, یہ یہودی عالم آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. پوری توجہ میرے نوجوان بھائی. ہو سکتا ہے آپ کی ذہنی سطح سے یہ بلند تقریر ہو, لیکن میں پوری کوشش کروں گا بزرگوں سے دعائیں لینے کی. اللہ کہہ رہا ہے یہ اے رسول آپ سے یہ پوچھتے ہیں. میرے بھائی میری طرف دیکھیں جو پیچھے بیٹھے ہیں. اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی, اے رسول ان سے کہہ دو روح میرے اللہ کا عمل ہے. بڑا جملہ کہنے لگا میرے بھائی. ممبر کے قریب اگر بیٹھے ہیں تو بات کرنا پڑے گی میرے سے. ممبر کے قریب بیٹھے ہیں بات کرنا پڑے گی. اے رسول ان سے کہہ دو روح اللہ کا عمل ہے. اگر امر سمجھ میں آ گیا تو اولی الامر سمجھ میں آ جائے گا. اگر امر سمجھ میں آ گیا تو اولی الامر سمجھ میں آ جائے گا. اب قرآن نے کہا, قمر نے نہیں کہا. میں کہتا ہوں قمر کی بات نہ مان, قرآن کی تو مان. قمر کی بات نہ مان, قرآن کی بات مان. قرآن کہہ رہا ہے روح ہے اللہ کا عمل, روح ہے اللہ کا عمل. اب فیصلہ ہو گیا کہ اگر روح اللہ کا امر ہے تو اولی الامر وہ ہوگا جس کو روح پہ اختیار حاصل ہو. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی. اب اولی الامر وہ ہوگا جس کو روح پہ اختیار حاصل ہو, جو جب چاہے روح نکال دے, جب چاہے پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھا دے. میرے بھائی اگر علی کا روح پہ اختیار نہ ہوتا, توجہ میری طرف رہے میرے بھائی, ایک جملہ میرا ضائع نہیں ہونا چاہیے. اگر پڑھنا میں نے وہی ہے جو مجھے بانیان نے ٹائم دیا ہے. توجہ میری طرف, میں اپنا موقف بیان کر کے جاؤں گا. توجہ میری طرف رہے. اگر علی کا روح پہ اختیار نہ ہوتا تو مسلمان وہ جو آیا تھا زندہ لیکن مردہ بن کے آیا, کہا جنازہ پڑھاؤ. میرے علی نے جنازہ پڑھا کے زندے کو مردہ کر کے ثابت کیا کہ میں علی وہ ہوں جس کا روح پہ اختیار ہے. جب چاہوں جس کی روح نکال لوں, جب چاہوں ٹھوکر سے زندہ کر. سمجھ آ رہی ہے روح محبت ہے یا علی, ہر آن تو وسیلہ عظمت ہے یا علی. نیکی کو ڈک رہا ہے, نیکی کو ڈک رہا ہے بدی کا سیاہ نام, انسانیت کو تیری ضرورت ہے یا علی. بن کے آیا شجر بولنے لگا, ارض و سما پہ تیری حکومت ہے یا علی. مشکل میں جب بھی نام لیا
میرے سامعین؟ اب اولل امر وہ ہوگا جس کا روح پر تسلط ہو. اب آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورہ اعراف کے. تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر کوئی کہے، کوئی سوال کرے، لالا موسیٰ میں مجھے میرے فون پہ فون کرو، میرے نمبر پہ فون کرو. میں مسلمانوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اس کو جو میں دلائل دوں گا ان میں سے کسی دلیل کو جھٹلاؤ. یہ الفاظ ہے سورہ اعراف کے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لاہ الخلق والامر. یاد رکھو خلق اور امر اللہ کے لیے ہے. خلق اور امر قضاء و تقدیر کا مالک اللہ. پتا چلا امر کا مطلب تقدیر. دیکھو پریشان نہیں ہونا میرے بھائی. پتا چلا امر کا مطلب تقدیر. اب اولی الامر وہ ہوگا جو تقدیر پہ قادر ہو. اب اولی الامر وہ ہوگا جو تقدیر پہ قادر ہو. مجھے نہیں پتا تقدیر پہ قادر کون ہے کون نہیں. مجھے تو تاریخ میں ملا کہ ایک آیا دروازے رسول پہ، یا رسول اللہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ رسول نے کہا لوح محفوظ میں نہیں لکھی ہوئی. رسول کے پاس تھا حسین. حسین نے 11 دے کے بتایا کہ جس کی تقدیر میں نہ ہو اس کی تقدیر بدلنے والے کو حسین کے. سمجھ آ رہی میرے دوست؟ جس کو تقدیر بدلنے پہ اختیار ہو. تقدیر ہے امر. اولی الامر وہ ہوگا جس کو تقدیر بدلنے پہ اختیار ہو. نہیں ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ کیا قرآن میں دلیل ہے؟ میں پورا اپنا موضوع کر کے جاؤں گا میرے بھائی. بانیان نے جو مجھے ٹائم دیا میں اس کے مطابق پڑھوں گا. توجہ میری طرف رہے، توجہ میری طرف رہے. اللہ قرآن میں کوئی ہو سکتا ہے میرے بزرگوں کوئی پوچھے کہ تقدیر پہ اختیار کیسے؟ قرآن میں دلیل ہے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. اگر قرآن میں ہوتا تو میں کہتا ہی کیوں. یہ ہے الفاظ سورہ یوسف کے کہ جب قید خانے میں جناب یوسف کے ساتھ 2 بندے تھے. نوجوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، اگر یہ پیغام آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا میری محنت کا اجر مل گیا. بزرگوں سے دعائیں لینا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب شیعہ ہے کیا. یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 قیدی تھے. دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا میں شراب بانٹ رہا ہوں. یوسف نے کہا تو بادشاہ کا ساقی بنے گا. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں پڑی ہیں، پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں. جناب یوسف نے کہا تجھے پھانسی ہوگی. جب پھانسی کا نام آیا یہ کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، مجھے پھانسی کیسے ہوگی؟ نوجوانوں پوری توجہ. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں، مجھے پھانسی کیسے ہوگی؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ یوسف کے تیور بدلے. اب سورہ یوسف میں یہ الفاظ ہیں. جناب یوسف نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اور یاد رکھ تجھے خواب آیا ہے یا نہیں آیا، تجھے پھانسی ہوگی چونکہ میں یوسف نے تیری تقدیر بدل دی. میں یوسف نے تیری تقدیر بدل دی ہے. اب تو نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، تجھے پھانسی ہوگی. پتہ چلا حجت خدا وہ ہوتا ہے جس کو تقدیریں بدلنے پر اختیار ہو. سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. اور یہ الفاظ ہے قرآن کے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا فیقول لہ کن فیکون. اللہ کہتا ہے اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی لا شے کو شے کرنے کا ارادہ کرے تو اسے کن کہتا ہے اور لا شے شے میں بدل جاتی ہے. یہ قرآن ہے میرے نوجوان. پتہ چلا امر کا مطلب لاش ہے. امر کا مطلب لاش ہے. امر کا مطلب لاش ہے. اب اولی الامر وہ ہوگا جس کو لاش ہے پہ اختیار ہو.
توجہ میرے دوستو توجہ، میں چاہتا ہوں میں تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ کو دے سکوں. دیکھیں پتا چلا امر کا مطلب لاش ہے. امر کا مطلب لاش ہے. امر کا مطلب لاش ہے. اب بزرگوں میں دعا لینا چاہتا ہوں آپ سے. امر کا مطلب لاش ہے. بزرگوں میری طرف دیکھیں، آپ سے دعائیں لینا چاہتا ہوں. امر کا مطلب لاش ہے. اب اولی الامر وہ ہوگا جس کو لاش شے پہ قدرت ہو. مامون کے دربار میں وہ شیر کی تصویر شے نہیں تھی، لاش شے تھی. ہائے 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 ہائے، میں کہاں جاؤں اگر میرے سامنے نہ سمجھے. مامون کے دربار میں شیر کی تصویر تھی، اصل شیر نہیں تھا، وہ شے نہیں تھی، لاش شے تھی. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے امام سے جب مامون کے جادوگروں نے گستاخی کی تو میرے امام نے شیر کی تصویر کی طرف دیکھ کے فرمایا کن اسدن، کن اسدن، اسد ہو جا، اسد ہو جا، کن اسدن، اسد ہو جا. ابھی اسد کی دال ختم نہیں ہوئی تھی کہ تصویر میں جان پڑی، تصویر میں ہڈیاں پیدا ہوئی، تصویر میں گوشت پیدا ہوا، اس میں خون دوڑنے لگا اور اصل شیر بن کر دربار میں آ گیا، جادوگروں کو کھا گیا. اب جادوگروں کے بعد جب اس شیر نے رخ کیا مامون کا، یہ اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا. ارے یہ چھپنا ان کی پرانی عادت ہے. یہ تخت کے جب ٹیبل کے نیچے چھپا، باہر آیا، باہر آ کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ اب اپنے شیر سے کہیں میرے جادوگر واپس کرے. آخری بندے تک میری بات پہ توجہ. یا ابن رسول اللہ اپنے شیر سے کہیں میرے جادوگر واپس کرے. اب سنو گے امام کا جواب. میرے امام نے فرمایا مامون اگر فرعون کے دربار میں موسیٰ کی عصا نے ان کی رسیاں واپس کر دی تھی تو میرا شیر بھی تیرے جادوگر واپس کر دے گا. اب میرا امام دربار سے باہر آئے. نوجوانوں جملہ یہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. میرے امام دربار سے باہر آئے. میرے بھائی میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ. میرے امام جب مامون کے دربار سے باہر آئے ساتھ تھا غلام. یہ غلام میرے مولا کے قدموں پہ گر گیا. کہتا ہے مولا آپ نے کن کہا، کن تو خدا کہتا ہے. ہائے 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 ہائے، کن تو خدا کہتا ہے. اب میرے مولا نے فرمایا یاد رکھ لانا ما اللہ حالاتن فیہا نحنو ہوا و فیہا ہوا نحنو بعد ذالکا ہوا ہوا و نحنو نحنو. میرے ایمان فرمایا یاد رکھ ہمارے اللہ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں کہ کبھی کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ رہتا ہے، ہم سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی جاء الامر، حتی جاء الامر وغرکم باللہ غرورا. اللہ کہتا ہے حتیٰ کہ منافق کو موت آ گئی. پوری توجہ سورہ الحدید. اللہ کہہ رہا ہے حتیٰ کہ منافق کو موت آ گئی. امر کا مطلب موت. اب میں کیا کہوں؟ لڑنا ہے تو قرآن سے لڑ. امر کا مطلب موت. اب اولی الامر وہ ہوگا جس کا موت پہ قبضہ ہو. نہیں سمجھ آئی؟ اب موت ہے امر، موت ہے امر. اولی الامر وہ ہوگا جس کا موت پہ قبضہ ہو، موت پہ قبضہ. نوجوانوں میرے پاس اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں، میرے پاس اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں کہ مسجد نبوی میں میرے رسول تشریف فرما تھے. ایک یہودی عالم آیا، کہتے ہیں یا رسول علی علیہ السلام تشریف فرما تھے. آ کے ایک بندہ کہتے ہیں آپ خلیفۃ الرسول ہیں؟ کہا ہاں میں خلیفۃ الرسول ہوں. کہتا ہے اگر آپ خلیفۃ الرسول ہیں تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ نے وہ کون سی 7 چیزیں پیدا کی ہیں جو ایک سے بڑھ کے ایک سخت ہے؟
میرے بزرگوں تھوڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے علی کے پاس بیٹھے تھے مولا حسن, 3 سال کس کا سن تھا مولا حسن کا. میرے علی نے خود جواب نہیں دیا, حسن کی طرف دیکھ کے فرمایا حسن بیٹا اس کو جواب دے. میرے سننے والوں 3 سال کا بچہ حیدر کرار بن گیا. اب میرے مولا نے جواب دیا. میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ اور سوالی سن, خلق اللہ الحجر, اللہ نے پتھر کو پیدا کیا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْحَجْرِ الْحَدِيدَ الَّذِي يُقْطِعُ بِالْحَجَرِ, اور پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارِ, اور لوہے سے سخت ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. وَأَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءِ, اور نار سے سخت ہے پانی جو نار کو بجھا دیتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ السَّحَابِ, اور پانی سے سخت ہے بادل جو پانی کو اٹھا کے پھرتا ہے. وَأَشَدُّ مِنَ السَّحَابِ الرِّيحُ, اور سحاب بادل سے سخت ہے ہوا جو بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے اڑتی ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ الْمَلَكِ, اور ہوا سے سخت ہے وہ فرشتہ جس کا ہوا پہ کنٹرول ہے. وَأَشَدُّ مِنَ الْمَلَكُ الْمَلَكُ الْمَوْتِ, اور ملک سے سخت ہے ملک الموت جو کہ فرشتے کو مار دے گا. وَأَشَدُّ مِنَ الْمَلَكُ الْمَوْتِ الْمَوْتِ, اور ملک الموت سے سخت ہے موت جو ملک الموت کو بھی مار دے گی. وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ أَمْرُ اللَّهِ, اور موت سے سخت ہے اللہ کا امر جو موت کو بھی مار دے گا. اور سوالی سن, وَنَحْنُ أُولِي الْأَمْرِ, ہم 14 اولی الامر ہیں. ہمارا موت پہ بھی اختیار ہے, زندگی پر بھی اختیار. سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو, سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی, پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف, اور فیصلہ دے رہا ہوں. چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف کہ اولی الامر کہتے کسے ہیں. یہ الفاظ ہے سورہ نمل کے, بس اسی آیت پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ الفاظ ہے سورہ نمل کے, ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن جاء بالحسنۃ, جو ایک خاص نیکی لے کر آئے گا, فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهُ, اس بندے کے لیے اس نیکی سے بہتر اجر ہے. وَهُمْ مِنْ فَزِعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا. نہیں گھبرانا نہیں میرے بھائی, میری تقریر کا نتیجہ اس پہ ممبر چھوڑ دوں گا. موقع انشاءاللہ ملا کبھی تو پھر میں آ کے بتاؤں گا اولی الامر کسے کہتے ہیں. جو میں ذہن میں سوچ کے آیا تھا اس سے آدھا بھی نہیں پڑھ سکا میں, جو میرے ذہن میں تھا اس سے آدھا نہیں پڑھ سکا. بھائی 20 منٹ میں ہم کیا پڑھیں گے؟ 20 منٹ اسٹیج سیٹ سے مجھے کہہ رہے 20 منٹ پڑھے. 20 منٹ میں تو میں خطبہ نہیں پڑھ سکتا. توجہ ہے میرے بھائی؟ میں انشاءاللہ کم از کم یہ آج جو ہے اس کا نتیجہ دے کے جاؤں گا. آئیے چلتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے جو بالحسنتن, جو ایک خاص نیکی لے کر آئے. الف لام, لام معرفہ, حسنتن نہیں الحسنتن, جو خاص نیکی لے کر آئے وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتٍ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, اور جو خاص برائی لے کر آئے گا میں اللہ منہ کے بل اسے جہنم میں ڈالوں گا. نوجوانوں اس جملے کو سمجھو, نیکی بھی خاص, برائی بھی خاص. بزرگوں نیکی بھی خاص, برائی بھی خاص. جو خاص نیکی لے کر آئے گا اللہ کہتا ہے میں اللہ وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا, اور جو خاص برائی لے کر آئے گا اس کو منہ کے بل جہنم میں دھکیلوں گا. تو مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے بتا کہ ایک نیکی کی وجہ سے, ایک نیکی کی وجہ سے جنت مل گئی, ایک برائی کی وجہ سے جہنم مل گئی. تو یہ خاص نیکی ہے کیا؟ خاص برائی ہے کیا؟ وہ خاص نیکی ہے کیا جو ساری زندگی کی عبادت پر بھاری ہے؟ اور وہ خاص برائی ہے کیا جو ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ بھاری ہے؟
وہ ہے کیا؟ تو یہ تفسیر قمی میرے 8ویں امام سے پوچھا گیا. تفسیر قمی میں میرے 8ویں امام کا فرمان ہے کہ جب میرے امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ یہ خاص نے کی ہے کیا، یہ برائی کیا ہے، تو میرے امام نے فرمایا حب علی سیئ حسنتن حب علی حسنتن لا تضر معها سیئاتن. اے سوالی یاد رکھ، میرے دادے علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں دیتی. وہ بغض علی سیئاتن لا تنفع معها حسنتن. اور میرے دادے علی کا بغض وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سفر چیلم دیا جو نہیں ہوگی بہو سید آدھے ملاقات نہیں ہوئی، چکے محرم سفر دی ڈیوٹیاں یہ جی ہوئی، زیارت ہو گئی. بادشاہ دی خدمت میں عرض کرا 19 سفر بابا ریاض شاہ جی آیا اکبر دی جاگیر دے وچ ٹھیک کے سجاد رہا ہے. سید آدھا اٹھی دیکھ میں جیندی گھن آیا تیرے پالن والی ماں ہے، تے تیری ماں اجڑی کو کھا گئی ہے، بازار دی نجس فضائے ہون آپ لہا گھن محمل تو گئے تھی کمزور بھرا ہے. میرے واجب الاحترام ماں باپ کے سامنے محقق کے دورہ بحر المصائب شہنشاہ مسائب مرکہ درد در پن ادب عکاس غم مفسر تاریخ کربلا سید ذاکرین جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ رتوبال. ان کے بعد میری درخواست ہے ذاکر اہل بیت جناب اسد عباس اسدی صاحب آپ حافظ آباد وہ ممبر پہ تشریف لائیں گے. جناب حاجی سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ رتوبال خطاب فرما رہے ہیں. میں کرسی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس دی محنت قبول فرما، اس نگری آباد فرما.